بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باب 14، تجارتی چکر، کاروباری چکر یا معاشی چکر۔ عزیز طلباء و طالبات، اس ویڈیو کے بعد آپ اس چیپٹر کے متعلق جو بیسک کانسیپٹس ہیں، اس پورے چیپٹر کی جو سمری ہے وہ آپ کے سامنے ابھی آ رہی ہے۔ اس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اس باب میں سے پوچھے جانے والے ایم سی کیوز اور شارٹ کویسچنس کو جواب دے سکیں۔ اصول معاشیات اور اصول معاشیات کے پرچہ جات میں سے یہ ٹاپکس لیے جا رہے ہیں۔ تجارتی چکر کی ڈائیگرام آپ کے سامنے ہے کہ جس میں آپ کو 4 فیزز، اس کے 4 ادوار نظر آ رہے ہیں۔ گرم بازاری کے بعد جو اکانومی ہے وہ سکڑاؤ کا شکار ہو رہی ہے۔ سکڑاؤ کے بعد وہ سرد بازاری جو باٹم پوائنٹ ہے، منیمم پوائنٹ ہے، اس کے بعد پھر نمبر 4 پہ بحالی، اور یوں یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ اس کاروباری سرگرمیوں میں قومی آمدنی میں یہ جو اتار چڑھاؤ آپ کو نظر آ رہا ہے، اسے ہم قومی آمدنی کا نام دیتے ہیں۔ عظیم عالمی معاشی بحران جو کہ 1930 کا معاشی بحران جانا جاتا ہے، یہ 1929 سے شروع ہوا اور 1939 تک 10 سال تک یہ قائم رہا۔ اس عظیم عالمی معاشی بحران نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور یہ گریٹ ڈپریشن کا جو ٹائم پیریڈ ہے، اس میں ساری دنیا کی جو اکانومی ہے وہ ڈپریشن کا شکار تھی، یعنی سرد بازاری کی زد میں تھی۔ معاشیات میں تجارتی، معاشی اور کاروباری سرگرمیوں میں اتار چڑھاؤ کو تجارتی، کاروباری یا معاشی چکر کا نام دیا جاتا ہے۔ معاشی چکر کے 4 ادوار ہیں: سرد بازاری، بحالی، گرم بازاری اور سکڑاؤ۔ تو 4 ادوار والی جو بات ہے یہ آپ سے ایم سی کیوز میں پوچھی جا سکتی ہے، اور شارٹ کویسچن میں چاروں ادوار کے نام آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ سکڑاؤ اور بحالی کے درمیانی مرحلے کو سرد بازاری کا نام دیا جاتا ہے۔ سرد بازاری کاروباری چکر کا نچلا ترین درجہ ہوتا ہے۔ اس دور میں ملک میں معاشی بدحالی ہوتی ہے۔ سرد بازاری کا دور تجارتی چکر کا سب سے پست اور برا ترین دور اور مرحلہ ہوتا ہے۔ سرد بازاری کا دور پیداوار میں کمی، بے روزگاری میں اضافہ، شرح نمو میں کمی، بین الاقوامی تجارت میں کمی اور سرمایہ کی حرکت میں کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ وہ دور ہے سرد بازاری کا دور کہ جس میں تمام جو تجارتی اور معاشی ویریبلز ہیں، جو فیوریبل ویریبلز ہیں، وہ اپنی بری ترین پوزیشن پہ ہوتے ہیں، سب سے نچلی سطح پہ وہ موجود ہوتے ہیں سرد بازاری کے دور میں۔ اور اس دور میں جرائم جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور بے روزگاری جو ہوتی ہے وہ ٹاپ پہ ہوتی ہے۔ سرد بازاری سے گرم بازاری تک کے سفر کو بحالی کا نام دیا جاتا ہے، یعنی اکانومی جب سرد بازاری کے فیز سے، مرحلے سے نکلتی ہے، اس میں امپروومنٹ شروع ہو جاتی ہے، اسے ہم بحالی کا نام دیتے ہیں، اسے ہم ایکسپینشن، پھیلاؤ کا نام دیتے ہیں۔ یوں سرد بازاری اور گرم بازاری، سرد بازاری چونکہ لویسٹ پوائنٹ ہے، گرم بازاری ٹاپ پوائنٹ ہے، ان دونوں مرحلوں کے درمیان کا جو سفر ہے اسے ہم بحالی کا نام دیتے ہیں۔ اس دور میں معاشی بدحالی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بہتر معاشی حالات کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ بحالی یا پھیلاؤ کا مرحلہ معیشت میں بہتری، ترقی، خوشحالی اور اچھے حالات کو ظاہر کرتا ہے۔ بحالی کے بعد اور سکڑاؤ سے پہلے کا دور گرم بازاری کا دور کہلاتا ہے، یعنی بحالی کے بعد جو اکانومی ہے وہ گرم بازاری پہ پہنچ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر اکانومی سکڑاؤ کا شکار ہو جاتی ہے۔ یوں بحالی سے سکڑاؤ تک کا جو دور ہے اسے ہم درمیانی مرحلہ گرم بازاری کا نام دیتے ہیں۔ گرم بازاری کا دور بلند ترین سطح پر واقع ہوتا ہے، اور اس دور میں معیشت میں ہر طرف خوشحالی کا راج ہوتا ہے۔ اس بہترین دور میں پیداوار، طلب، رسد، قیمت، بچت، سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع اور عاملین کے معاوضے
بلند ترین سطح پر ہوتے ہیں۔ اس دور میں لوگوں کا معیار زندگی بلند ترین ہوتا ہے اور گرم بازاری کے دور میں جرائم جو ہوتے ہیں وہ کنٹرول میں ہوتے ہیں، جرائم کم ہوتے ہیں۔ گرم بازاری سے سرد بازاری کے درمیانی مرحلے کو سکڑاؤ کہا جاتا ہے۔ اس دور میں پوری معیشت پستی کی جانب گامزن ہو جاتی ہے۔ تجارتی چکر کے اس دور میں کاروباری سرگرمیاں، تجارت، پیداوار، سرمایہ کاری، روزگار، منافع، طلب، رسد اور عاملین کے معاوضے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی سکڑاؤ کے دور میں اکانومی گرم بازاری سے پھر نیچے کی طرف، کمی کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ آفتابی دبوں کے نظریے کے مطابق پروفیسر جیونز کہتے ہیں، سورج کی سطح پر دبے رونما ہونے کی وجہ سے موسم خراب ہو جاتا ہے، جس کا زراعت پر منفی اثر پڑتا ہے، جس سے صنعتی پھیلاؤ رک جاتا ہے اور معیشت سکڑ جاتی ہے۔ اس کے برعکس صورتحال میں معیشت پھیل جاتی ہے۔ تو یہ عزیز طلباء و طالبات آفتابی دبوں کا نظریہ ہے، جس کے مطابق سورج اور اس پہ رونما ہونے والے دبے تجارتی چکروں کا باعث بنتے ہیں۔ یہ نظریہ پروفیسر جیونز نے متعارف کروایا۔ اس کے بعد ہنری ایل مور کہتے ہیں، موسمی نظریے کے لحاظ سے سیارہ زہرہ 8 سال کے بعد سورج اور زمین کے درمیان آتا ہے، جس سے سورج سے شعاؤں کا بہاؤ رک جاتا ہے، جو موسم پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن جب موسم مناسب ہوتا ہے تو سارے حالات دوبارہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ یہ تجارتی چکروں کا موسمی نظریہ ہے۔ تجارتی چکروں کے نفسیاتی نظریے کے مطابق کاروباری افراد کبھی تو مستقبل کے بارے میں بہت زیادہ پر امید ہوتے ہیں اور کبھی وہ مستقبل کے بارے میں نا امید ہوتے ہیں۔ یہی امیدی اور نا امیدی کے حالات تجارتی چکر کو وجود میں لانے کا باعث بنتے ہیں۔ زائد سرمایہ کاری نظریہ کے مطابق سرمایہ کاری میں بہت زیادہ اضافہ تجارتی چکروں کے وجود میں آنے کا باعث بنتا ہے۔ کم خرچ یا زائد بچت کے نظریے کے مطابق لوگ جب اپنے اخراجات میں کمی کر دیں یا بچتوں میں اضافہ کر لیں تو معیشت میں سرد بازاری کا دور آ جاتا ہے۔ اس طرح سے جب لوگ اپنے اخراجات میں اضافہ یا بچتوں میں کمی کریں تو اس کا نتیجہ گرم بازاری ہوگا۔ تجارتی چکروں کا ایک اور نظریہ زرعی نظریہ ہے، جس کے مطابق تجارتی چکر محض ایک زرعی مسئلہ ہے۔ زر اور اعتبار زر میں پھیلاؤ اور سکڑاؤ تجارتی چکر کا باعث بنتے ہیں۔ جے ایم کینز کے مطابق کسی تجارتی سرگرمی میں سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والا متوقع منافع مختتم استعداد سرمایہ یعنی مارجنل ایفیشنسی آف کیپٹل میں کمی و بیشی تجارتی چکروں کا باعث بنتی ہے۔ متوقع منافع میں اضافے کی وجہ سے سرمایہ کاری بڑھتی ہے، جس کی وجہ سے روزگار کے مواقع، آمدنیاں، قیمتیں اور تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے معیشت گرم بازاری کے مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے۔ جوزف شمپیٹر کے مطابق تجارتی چکر آجرین کی جانب سے جدت و اختراع کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس نظریے کی تعریف یہ ہے کہ تجارتی چکروں کے پیدا ہونے کی وجہ فنون و پیدائش میں جدت و اختراع کا ہونا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، تجارتی چکروں کے پیدا ہونے کی وجہ فنون پیدائش میں جدت و اختراع کا ہونا ہے، یعنی انوینشن اور انوویشنز۔ اس نظریے کے مطابق جب کوئی آجر پیدائش کا نیا طریقہ دریافت کرتا ہے تو اس سے مصارف پیدائش کم ہو جاتے ہیں اور کاروباری منافع بڑھ جاتا ہے۔ اس سے سرمایہ کاری میں اضافے سے معیشت گرم بازاری کے دور میں داخل ہو جاتی ہے۔ جدید نظریے کے مطابق جب معیشت میں نئی سرمایہ کاری کی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں
قومی آمدنی میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی ضارب اور اسرا کی مجموعی اثر سے قومی پیداوار اور روزگار میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، جن کو تجارتی چکروں کا نام دیا جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، جدید نظریہ کے مطابق ضارب اور اسرا کے مجموعی اثر سے تجارتی چکر معرض وجود میں آتے ہیں۔ سرمایہ کاری میں اضافے سے قومی آمدنی میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے، اس عمل کو ضارب کہتے ہیں۔ یعنی سرمایہ کاری جب اکانومی میں کی جاتی ہے تو اس سے نہ صرف اکانومی میں سرمایہ کاری ہوتی ہے بلکہ اس سے ملک میں پیداوار میں اضافہ بھی ہوتا ہے، قومی آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع میسر آتے ہیں، لوگوں کی آمدنی بڑھتی ہے، معیار زندگی بڑھتا ہے لوگوں کا، اس کے ساتھ ساتھ ملک کی جو ایکسپورٹس ہیں، برآمدات ہیں، ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یوں سرمایہ کاری کی وجہ سے، صرف ایک فیکٹر سرمایہ کاری ہے، اس کی وجہ سے ملک کو کئی گنا اضافہ ہوا، قومی آمدنی میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہوا، اس عمل کو ہم ضارب کہتے ہیں۔ اس کے برعکس قومی آمدنی میں مخصوص اضافے کی وجہ سے سرمایہ کاری میں ہونے والے کئی گنا اضافے کو اسراء کہتے ہیں، ایکسلریٹر۔ ضارب کو ہم انگلش میں ملٹی پلائر کہتے ہیں، جبکہ اسراء کو ہم انگلش میں ایکسلریٹر کہتے ہیں، یعنی دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ قلیل مدت کے تجارتی چکر کی مدت 3 سال سے 5 سال تک ہوتی ہے، درمیانی مدت کے تجارتی چکر کی مدت 7 سال سے 11 سال تک ہوتی ہے، اور طویل مدت کے تجارتی چکر 45 سال سے 60 سال تک کے ہوتے ہیں۔ جی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ نئی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا، اس چیپٹر کو ریوائز کیجئے گا، اس چیپٹر میں سے پوچھے جانے والے تمام MCQs اور مختصر سوالات جو ہیں وہ اسی مواد میں سے انشاءاللہ آپ سے پوچھے جائیں گے۔ اس کو یاد کیجئے اور اپنے باقی دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔